نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی اس خوبصورت معرفت کے سفر میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کا سلسلہ جاری ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے روز ہم ایک نام کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس اپنے اندر لے کر آتے ہیں اور اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر اتنی صفات کا مالک ہے، اور وہ ساری صفات اپنے بندے پر خاص عنایتیں ہیں اپنے رب کی، کہ وہ ہر لحاظ سے اپنے بندے کو رزق دے رہا ہے، اس پہ رحم کر رہا ہے، اس کی دعائیں قبول کر رہا ہے، اس کی مشکل میں آسانی کر رہا ہے، اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ رہا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرماتا ہے، ہماری مدد فرماتا ہے، ہمیں کس طرح وہ تھام کے رکھتا ہے۔ تو ہم اپنے رب کو کیوں نہ اس کے ناموں سے پکاریں، اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے آج مزید ہم اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی خوبصورت نام انشاءاللہ آج سیکھیں گے، جو ہے المجیب۔ آپ دیکھیں کہ دعا کو قبول کرنے والا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ خوبصورت نام آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيب۔ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی جواب دیتا ہوں۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے مجیب، یہ کس کس انداز سے ہم اس کو آج دیکھیں گے کہ دعا قبول کرتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں میری دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوتی اور میں تو بڑی دعائیں مانگتی ہوں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا نام المجیب ہے کہ وہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو آج اس سوال کا جواب جو ہمارے ذہنوں میں اکثر آتا ہے کہ کس کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، کس کی نہیں قبول کرتا، کب قبول کرتا ہے، کیوں قبول کرتا ہے اور کیوں قبول نہیں کرتا، اس کو آئیے سمجھتے ہیں۔ المجیب جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، وہ ہماری آہوں اور بے قراری کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو نہ صرف سنتا ہے بلکہ ان کا جواب بھی دیتا ہے۔ تو المجیب جو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو جواب سے اس کا روٹ ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ مجیب کون ہوتا ہے؟ جو پکار کا جواب دینے والا ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اسی طرح وہ انسان کو جب دیکھتا ہے تو اس کی مشکل بھی دور کرتا ہے، اس کی تکلیف بھی دور کرتا ہے، وہ مجیب ہے، وہ رسپونڈ کرتا ہے۔ یعنی کہ جب ہم مشکل میں اس کو، اب کوئی دعا نہیں بھی کی لیکن ہماری حالت ایسی، ہم کہتے ہیں اللہ، صرف نام لیتے ہیں اللہ، وہ تکلیف دور کرتا ہے، وہ رسپونڈ کرتا ہے۔ پھر مصیبت کو رفع کرنے والا ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، جسمانی ہے، روحانی ہے، اور کوئی معاشر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے، ریلیشن شپ کی ہے، کسی قسم کی بھی ہے، وہ دیکھتا ہے میرے بندے نے مجھے پکارا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام المجیب بہت ہی زیادہ ڈیپ نام ہے کہ ہم اس کو کس کس اینگل سے سمجھتے ہیں، کہ وہ پکار کا جواب دیتا ہے، وہ دعائیں قبول کرتا ہے اور تکلیف بھی دور کرتا ہے، مصیبت کو بھی انسان سے ہٹا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سورۃ البقرہ میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم میں سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کریں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ وہ ہمیں کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، ہماری حفاظت فرما رہی ہے، اور پھر ہمیں کوئی مشکل اور مصیبت آتی ہے اور ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں تو وہ اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں کہتے ہیں کہ جب مجھے پکارتے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اجیبو، یعنی کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو ہونا کیا چاہیے کہ فلیستجیبو، تو اسے چاہیے کہ میری بھی لبیک، میری بات پر بھی لبیک کہے۔ تو آپ دیکھیں کہ
آگے اس میں آتا ہے کہ اسے چاہیے کہ میری فرما برداری کرے۔ اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک ہر ایک کی دعا سنتا ہے، وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے، سنتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ انسان کس حالت میں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب انسان مشکل میں، پریشانی میں اپنے رب کو پکارتا ہے یا خوشحالی میں بھی اپنے رب کو پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھے پکارا ہے، میں کیوں نہ اس کی بات کا جواب دوں، کیوں نہ اس کے مسئلے کو حل کروں، کیوں نہ اس نے توبہ کیا تو اس کی توبہ قبول کروں، میرے بندے نے مجھے پکارا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جواب دیتا ہوں، لیکن اس کو بھی چاہیے نا کہ میری دعوت پر لبیک کہے اور میری فرما برداری کرے۔ تو اب دیکھیں وہ اس قدر عظیم ذات ہے جو کہ بے قرار کی دعا کا واحد سہارا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو بے قرار کی دعا کا جواب دیتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے؟ وہ رب کی ذات ہی ہے نا۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہم کسی کو کہتے ہیں نا یار یہ پارا میرا کام تو کر دو، کئی تو سن کے آگے سے رسپونڈ ہی نہیں کرتے، میسج بلاک، بس نہیں نہیں یہ کیا ہم سے کام لے رہے ہیں، ہم نہیں کر سکتے بھائی، اور بالکل ہی جو ہے نا کولڈ شولڈر دے دیتے ہیں، یا جواب بھی دیں گے تو ٹکا سا، اور تمہیں خود نہیں آتا خود کر لو، یا پھر کوئی نہیں آپ کی بات کی اہمیت ہوتی، کوئی آپ کو بات آپ کہتے ہیں ہے ایسی بات کر کے ضائع کیا ٹائم، کوئی جواب نہیں دیا اس نے آگے سے، کوئی میری بات کو سنا ہی نہیں، میں نے ایک مشکل میں پکارا تھا، کوئی مجھے جواب نہیں دیا اس شخص نے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسی عظیم ذات ہے کہ جو المجیب ہے، جو پکار کا جواب دیتی ہے، کس قدر وہ عظیم ذات ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ کون ہے جو بے قرار کی دعا کا جواب دے جب وہ مجھے پکارے، تو اس کو پکارنے والے کو آپ دیکھیں کہ جو انسان اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سوال کا جواب دیتے ہیں، اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اس کی بے قراری کو سکون اور امن میں بدلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ المجیب ہے، وہ پریشان حال بے قرار کی دعا سن کر اس کی مشکل اور حاجت کو پوری کرتا ہے۔ لیکن ہم دعا نہیں نا اس ایمان سے مانگتے۔ آپ دیکھیں کہ آپ اس دنیا میں جب انسان اپنے رب سے دعا مانگتا ہے نا تو دعا کے 3 درجے ہوتے ہیں، یا تو وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے، اس میں بہتری ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی آپ نے مانگا، اچھی کامیابی مانگی، اچھا رشتہ بچوں کا مانگا، جو بھی دعا مانگی، جاب اچھی مانگی، دعا قبول ہوگی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے نا کہ دعا کو ابھی فی الحال قبول نہیں کرنا، اور اس کے بجائے کوئی جو ہے نا اس کے لیے مصیبت ڈال دی، کوئی کمپنسیشن کے طور پہ کوئی بلا ٹل گئی کہ آپ نے دعا کی لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا کو رسپونڈ کیا، لیکن کس سینس میں کہ وہ دعا آپ کے حق میں بہتر نہیں تھی قبول ہونا، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اور مصیبت ڈال دی۔ یا تیسری چیز جو ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سٹور کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا کہ آپ دعا مانگیں، اور دعا تو ہے ہی افضل عبادت اور عبادت کا نچوڑ، تو کبھی بھی انسان اپنے رب کو پکارنا نہ چھوڑے۔ انسانوں کو پکارتا ہے نا، انسانوں سے کہتا ہے نہیں اپنے رب کو پکارے۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ دعا جب قبول کرنے پہ آتی ہے نا تو لوگوں کو بھی جو ہے نا آپ کی اس طرح آپ کی بات کو ماننے پہ لگا دیتی کہ وہ بھی کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کرتا ہوں تمہارا کام، اور بڑا ہی زیادہ آپ پہ احسان جتاتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے کہ جو جواب دے رہا ہوتا ہے۔ کائنات کی ہر شے اسی سے مانگتی ہے، زمین اور آسمان میں جو بھی ہے سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ساری مخلوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہے۔ آپ سوچیں کس قدر عظیم رب کی ذات ہے، جو رب جتنا قریب ہے وہ اتنا ہی مجیب ہے، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربی قریب مجیب، کہ میرا رب قریب ہے وہ جواب دیتا ہے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ وہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا ہوگا کہ میرا بندہ کس مشکل میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ علیم ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ سمیع ہے، سن رہا ہے، وہ البصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میری کس کس حوالے سے مجھے سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے میری کیفیت کو، میں پکارتی ہوں تو وہ جواب دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ قریب ہے۔ ان ربی قریب مجیب۔ نیکسٹ یہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 61 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے، وہ جواب دینے والا ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جو المجیب ہے یہ قریب کے ساتھ آیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کمبینیشن کتنا خوبصورت ہے نا کہ تم پکارو میں تمہارے قریب ہی ہوں، میں جواب دیتا ہوں، تم پکارو تو صحیح،
اس پر بھروسہ تو کرو، اس کی عظمت کا اپنے اندر احساس تو لے کر آؤ کہ وہ اتنی بڑی ذات ہے، اللہ اکبر، میرے قریب ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، مجھے تنہا نہیں چھوڑتا، میرے پہ مشکل آتی ہے، غم ہے، پریشانی ہے، وہ کہتا ہے میں تمہارے قریب ہوں، تم پکارو تو صحیح، میں مجیب ہوں، جواب دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام المجیب قریب کے ساتھ آتا ہے۔ جو شخص اپنے رب کو خاص اس نام کے ساتھ پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس پکار کا جواب دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ نے خود کا تسلی کتنی ہوتی ہے نا، انا ربی قریب مجیب، کہ میرا رب میرے میرے قریب ہے، میرے جواب دیتا ہے۔ اصل میں مجیب جواب دینا یعنی کہ رسپونڈ کرنا، کہ کوئی بھی آپ اللہ سے آہوزاری کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کچھ بھی بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی جواب دیتا ہے۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے کس قدر اپنے بچوں کی یاد میں ان کی آنکھیں چلی گی، روینائی چلی گی، اور وہ کہتے ہیں انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میں اپنے غم اور حزن کی فریاد اپنے رب سے کرتا ہوں۔ اور صبر بھی وہ کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں صبر جمیل، اور واللہ المستعان، کہ مدد تو صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ انسان پھر پکارے بھی صرف اپنے رب کو، اور آپ یاد رکھیں ہمیشہ جو شخص اپنے رب کو نہیں پکارتا نا، اس سے دعائیں تو مانگتا نہیں ہے، اور لوگوں سے التجا کرتا رہتا ہے، ریکویسٹ کرتا رہتا ہے، جی حضوری کرتا رہتا ہے، سر یہ ذرا کام تو کر دے، سر یہ ذرا بات تو، آپ دیکھیں کہ اور اپنے رب کو یاد نہیں رکھتا، اور اس کو عظمت کا احساس دل میں نہیں ہوتا، کبھی پکارا ہی نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں قبول کرتے، کہ انسان یہ سوچے کہ اچھا چلو دیکھتا ہوں تمہارا کام کرنا ہے نہیں کرنا، لیکن رب کی ذات وہ ہمیشہ رسپونڈ کرتی ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ میں قریب ہوں، میں تمہاری دعا جواب، تمہاری سوال کا، تمہاری دعا کا، تمہاری پکار کا، تمہاری تکلیف کا، جو بھی تمہاری کیفیت ہے، تم نے اس کیفیت پہ اپنے رب کو پکارا ہے، میں تمہیں جواب دیتا ہوں، میں تو بہت قریب ہوں۔ تو کبھی کبھی انسان خوفزدہ نہ ہو، اکیلا نہ ہو، کہ اس کا رب اس کی جواب دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے والد جو یعقوب علیہ السلام تھے، انہوں نے بھی جب کہا کہ میں اپنی غم اور اس کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، واپس بیٹے ملا دیے، فیملی ساری یونائٹ ہو گئی آپس میں۔ تو کس قدر اس رب کو انسان پکارے، اور کہ میں اپنے غم اور حزن کی فریاد آپ سے کرتی ہوں، یہ پریشانی چلیے پاک پروردگار ایسے نہیں، ایسے کیوں ہو رہا ہے، میں تو یہ چاہتی تھی، یہ کیا ہو گیا، بچے جو ہے نا وہ فرما بردار نہیں ہے، جو بھی آپ کی دلی دعائیں ہیں، آپ دیکھیں آپ اپنے رب سے پکاریں، اور اس ایمان کے ساتھ کہ وہ تو قریب ہے، میری دعا سن رہا ہے، تو میں کیوں نہ اس کو پکاروں، وہ تو المجیب ہے، جواب کا دعا کا جواب بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لٹانے سے شرماتا ہے۔ نیکسٹ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کسی خیر کا سوال کرے اور وہ ان ہاتھوں کو خالی لٹا دے۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے تو خزانے بہت وسیع ہیں نا، اور وہ بادشاہ ہے، اگر وہ نہ بھی دے تو ہم کیا کہیں گے، ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ کیا کیا آپ نے، میں نے آپ سے مانگا آپ نے مجھے نہیں دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ کوئی بندہ مانگتا ہے اور اب وہ میں اس کا جواب نہ دوں، کیوں میں اس کے ہاتھ خالی لٹا دوں، کس قدر وہ اپنے اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، کس نے ہاتھ اٹھا کے اپنے مجھ سے پکارا ہے تو میں ضرور اس کا جواب دوں گا۔ اس لیے دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، اس کے درجے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی شکل میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، وہ قبول کی جاتی ہے۔ تو وہ رب ہے کون، وہ مانگنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ نیکسٹ آپ دیکھیں سفیان سوری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں سے وہ انسان سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس سے مانگے اور بہت زیادہ مانگے، کبھی کنجوسی نہ کیا کریں دعا میں، کھل کے دعا کیا کریں، اپنے دل کا پورا حال جو کہ اللہ تعالیٰ آلریڈی جانتے ہیں اس کے سامنے بیان کیا کریں کہ یہ مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ، یہ پریشانی ہے اللہ تعالیٰ تو دور کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مشکل میں ڈالا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس مشکل سے نکالیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے، مجھے اس قابل سمجھا، میری عظمت کا احساس ہے اس کے اندر، اور مجھے سے صرف مانگا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اس کی پکار سنیں گے، کہ اس نے شرک نہیں کیا، کسی اور خدا سے نہیں مانگا، صرف مجھے پکارا اور مجھ سے مانگا، تو مجھے تو حیا آتی ہے کہ میں اس بندے کو ہاتھ خالی لٹا دوں۔ تو اپنے بندے میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو محبت کرتے ہیں اس سے جو اس کو پکارتا ہے۔ تو
تو آپ دیکھیں کہ اپنے رب سے پکارتے ہوئے کبھی شرم نہیں آنی چاہیے، اور یاد رکھیں دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف دعا قبول کرتا ہے بلکہ اس پر اجر عظیم بھی دیتا ہے۔ اللہ کی دعا کی قبولیت کے جو میں نے آپ کو درجے بتائے، اس کو آپ ایک اچھی طرح سے دیکھیں کہ کیسے دعا کے درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، کہ آخرت میں اجر و ثواب ملے گا، یا سب سے پہلے تو انسان جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ رسپونڈ تو کر رہا ہے کیونکہ وہ مجیب ہے، المجیب ہے، دعا کا یا پکار کا جواب دیتا ہے، اس سے بہتر مل جاتا ہے، یا کوئی گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ کمپنسیشن کی ایک یہ بھی فارم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ بخش دیتے ہیں، کوئی بلا ٹل جاتی ہے، کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، یا اس سے بہتر کوئی اور چیز مل جاتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ میری شادی جو ہے نا ایسے ایسے شخص سے ہو، تو آپ نے دیکھا کہ اچھا جو میں مانگ رہی تھی وہ شخص وہ تو نہیں ملا، لیکن اور بڑی خوبیاں اس میں ہیں، تو میں نے تو وہ خوبیاں مانگی نہیں تھی، تو آپ نے دعا کوئی اور مانگی تھی لیکن اللہ نے اس سے بڑھ کے آپ کو عطا کر دیا۔ پھر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دعا کو آپ کے گناہوں کا کفارے کے طور پہ بھی قبول کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور پھر کوئی بلا ٹل جاتی ہے کہ تمہیں وہ دعا مانگی تھی نا اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی اس پریشانی سے بچانا اور مشکل سے بچانا اور حفاظت فرمانا، آپ نے بڑی دعائیں مانگی تھی، تو آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہو گیا، زلزلہ آیا میرا گھر گر گیا، لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اور طریقوں سے آپ کی پروٹیکشن کرتے ہیں، آپ کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی جان عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سارے اس کے شان کو لائق ہے کہ آخرت میں اجر و ثواب اس کا دیتا ہے، اور آپ دیکھیں روایات میں آتے ہیں کہ انسان کہے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ کی ہوتی، کہ میں تو دنیا ہی مانگتی رہی اور آخرت میں تو مجھے اس کا بہترین اجر اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ ثواب کی فارم میں، کسی بھی نعمت کی فارم میں، آخرت میں مجھے اس کا اجر ملے گا۔ تو اللہ کے ہاں دعا جو ہے نا وہ ہمیشہ قبول کی جاتی ہے، اس کا جواب دیتا ہے۔ ہاں دعا کے درجے ہیں قبولیت کے، جو ہمیں کبھی بھی یہ نہیں بھلانا چاہیے کہ اس کا مطلب دعا مانگ کے تو میری تو دعا اللہ سنتا نہیں ہے، تو وہ نہیں ہوگا، کہ شاید اس میں بہتری نہیں ہوگی جو آپ مانگ رہے ہیں، کوئی اور اس سے بہتر چیز مل جائے گی، یا آپ کا گناہوں کا کوئی کفارہ ہو جائے گا، یا کوئی مصیبت ٹل جائے گی، یا پھر آخرت میں اجر و ثواب کی فارم میں وہ سٹور ہو جائے گی۔ نیکسٹ آپ دیکھیں کہ حدیث نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، کیونکہ عبادت کا نچوڑ ہے اور افضل عبادت ہے دعا مانگنا، اپنے رب سے مانگنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنا بھی ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگیں، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے، کہ اس کو اس کے اندر اس عظمت کا احساس ہے کہ مجھے میری دعا وہی میرا مالک ہی قبول کر سکتا ہے، تو میں کیوں نہ اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں اور صرف اسی کی عبادت کروں اور اسی سے مدد مانگوں۔ تو اللہ تعالیٰ مدد دینے پر قادر ہے۔ انسانوں کے آگے جب بھی مانگے آپ دیکھیں ذلت کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے، یاد ہے کہ انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلانے اور سوال کرنے میں ذلت ہے، آپ کی سیلف رسپیکٹ ڈاؤن ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں اچھا باجی کل آنا پھر آنا، اور بلاک کر دیتے ہیں، کیا باجی روز روز آ جاتی ہے مانگنے، اور آپ دیکھیں کس قدر انسان کی سیلف رسپیکٹ خراب ہوتی ہے۔ آپ بھی کسی کو کال کر کے کہیں کہ اچھا ذرا یہ میرا کام تو کر دیں، تو آپ دیکھیں کہ اصل رب کی ذات ہے جس نے وہ کام کرنا ہے نا، ہاں جائز سفارش کے لیے کہا جا سکتا ہے، لیکن کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، کہ وہی ہاتھ جو اپنے رب کے آگے پھیلانے چاہیے تھے وہ لوگوں کے آگے پھیلانا، اسی سے عزت مانگنا، اسی سے پیسے مانگنا، اسے کہنا تم دے دو، تم یہ کر دو، اپنے رب سے مانگیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کسی انسان کے دل میں ایسی محبت اور ایسا احساس پیدا کر دیں گے کہ لوگوں کو آپ کے کاموں پر معمور کر دیں گے، کہ آپ کے کام ہو جائیں گے، لیکن اصل پکارنا تو اللہ کو ہی ہے نا، جو المجیب ہے، جو جواب دیتا ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نام سے ہمیں اپنی زندگی میں کیا سیکھا، کہ وہ اس قدر عظیم ذات ہے المجیب، جو کہ میری پکار کا جواب دیتی ہے، میں مشکل میں ہوتی ہوں تو میری مصیبت دور کرتا ہے، میری دعا کو رد نہیں کرتا، اس کو ٹالتا نہیں ہے، یا کوئی نہ کوئی اچھے فارم میں اس کو دے دیتا ہے، اس کی کمپنسیشن دے دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو کوشش کریں اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان کریں کہ میرا رب جو ہے نا وہ ضرور دعا قبول کرتا ہے، کبھی یہ نہ کہا کریں میں تو اتنی گنہگار ہوں، مشکل ہی ہے میرے گناہ معاف ہوں، مشکل ہی ہے کہ میری دعائیں قبول ہوتی ہوں۔ آپ دیکھیں کہ آپ اگر پلٹ کے اپنے رب کی طرف آتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ سورۃ زمر میں کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، کتنے بھی گناہ ہوں گے نا وہ سارے اللہ تعالیٰ بخش دے گا، کہ انسان پلٹ کے آئے تو صحیح، توبہ کرے تو صحیح۔
مانگے تو صحیح، اپنے رب پر بھروسہ تو کرے، توکل تو کرے۔ تو سب سے پہلے اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان کیا کریں کہ نہیں انشاءاللہ میری دعا قبول ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام سفید بھڑک اٹھا سر سفیدی سے، یعنی کہ ہی از ٹو اولڈ، اور وہ کہہ رہے ہیں ولم اکم بدعاء ربی شقیہ، کہ میں دعا مانگ کے کبھی نامراد نہیں ہوا۔ اور ساتھ کہہ رہی ہیں کہ جب حضرت مریم کے محراب میں دیکھ رہے ہیں کہ پھل کہاں سے آئے ہیں، تو حضرت مریم کے محراب میں دیکھتے ہیں کہ بے موسم پھل اگر مریم کو دے سکتے ہیں تو میرے ہاں بھی بے موسم اولاد ہو سکتی ہے، یعنی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے یہاں بھی اولاد ہو سکتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ دعا بھی کریں ایمان یقین کے ساتھ، گڑ گڑا کے چپ کے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے یہاں اولاد کیسے ہوگی۔ انسانی سائیکالوجی ہے نا، کہ کہا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، سوکھ گیا ہوں، اور میری بیوی بھی بانجھ ہو گئی ہے، تو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ لیکن ایمان ہے اپنی جگہ، اپنے رب کا مانگنا اور اس سے کنیکشن اپنی جگہ اسٹرانگ ہے، پھر بھی مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ولم اکم بھی دعائے ربی شکیہ، دعا مانگ کے میں کبھی نامراد نہیں ہوا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ہے اپنے رب پر اچھا گمان، کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا کہ پاک پروردگار تجھ سے مانگ کے میں کبھی نامراد نہیں ہوا۔ تو ہم بھی یہی دعا کیا کریں کہ ولم اکم بھی دعائے ربی شکیہ، تجھ سے مانگ کے میں بھی کبھی نامراد نہیں ہوئی۔ یعنی کہ واقعی انسان کو کسی نہ کسی فارم میں تو دعا کا اثر مل رہا ہوتا ہے، تو انسان کیوں پھر بدگمانی کرتا ہے، اچھا گمان کیوں نہیں کرتا اپنے رب سے کہ انشاءاللہ وہ میری دعائیں سن رہا ہے، وہ قبول کرے گا، وہ مجھے معاف کر دے گا، میری حاجات پوری کرے گا، اور اگر کسی وجہ سے نہیں دے رہا تو اس میں بہتری ہے، ابھی نہیں بعد میں بہتری ہوگی، بعد میں کوئی مصیبت ٹل جائے گی، لیکن گمان میں نے اچھا ہی رکھنا ہے اپنے رب سے۔ تو نمبر ون چیز ہوگی اپنے رب سے اچھا گمان کرنا ہے، بی ہوپ فل، بی پازیٹیو جب دعا مانگ رہے ہوں، ایمان اور یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ دور کر دے گا، نہیں تو کوئی مصیبت ہی ٹال دے گا یا آخرت میں سٹور کر دے گا۔ پھر اس نام کا واسطہ لے کے، اللہ تعالیٰ کا نام المجیب کا واسطہ لے کر پکارے، بے شک وہ قریب ہے، ان ربی قریب و مجیب، کہ تمہارا جو رب ہے نا وہ تمہارے بہت قریب ہے اور وہ پکار سنتا ہے۔ تو اس کو کھلے دل سے پکارو، ہر چیز اس سے مانگو، چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے، دنیا کی آخرت کی ہے۔ آپ دیکھیں ظاہری ہے باطنی ہے، کوئی بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھا میں اپنے رب سے پکارتی ہوں، یہ نہ ہو میں تو بڑی گنہگار ہوں، مجھے نہیں لگتا میری دعائیں قبول ہوں گی، نہیں، آپ اس کے نام کا واسطہ دے کے آپ اس سے پکاریں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الباسط، اور ہم انشاءاللہ اس کو بھی کور کریں گے کہ وہ جو ہے نا وسعت دیتا ہے، فراغی دیتا ہے۔ انسان کنجوس ہو جاتا ہے نا، اس کے دل میں کوئی تو آپ دل کی وسعت سے کھل کے اپنے رب سے مانگیں، تو اس کے تو ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، وہ دن رات اپنے بندے کو دینے کو تیار ہے کہ وہ اس کو پکارے تو صحیح، کہ وہ المجیب ہے، بے شک وہ قریب ہے اور دعا کا جواب دیتا ہے۔ پھر تیسرا کیا ہے کہ کامل یقین کے ساتھ دعا کی جائے کہ پاک پروردگار تو بہت عظیم ذات ہے، آپ کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، آپ کہتے ہیں کن فیکون، ہو جو اور وہ ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ دعا ہے، یا اللہ قبول کر دے، امپاسبل چیزیں بھی وہ پاسبل کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہ فرعون پیچھے تعقب کر رہا تھا اور آگے سمندر تھا، اور سارے جو بنی اسرائیل تھے وہ کہیں کہ بس اب تو گئے، پہلے بھی مشکل تھی، اب دیکھو اب تو بس غرق ہو گئے، اب پیچھے سے فرعون ہمیں واپس لے جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، انا معی ربی سیہدین، کہ بے شک میرا رب جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، وہ ہمیں ہدایت دے گا۔ یہ ہوتا ہے کامل یقین، یہ ہوتا ہے کامل بھروسہ، یہ ہوتا ہے اصل توکل، کہ اپنے رب پر بھروسہ کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے عصا مارا اور وہ دو پہاڑ کی طرح جو ہے نا، دریا جو ہے نا اپنی جگہ پہ علیحدہ ہو گیا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھی؟ جب اپنے رب پر اتنا بھروسہ کیا جائے، اس کامل یقین کے ساتھ دعا کی جائے، تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ دعا سنے گا۔ دیکھیں ہمیں جائز چیزوں کے لیے اپنے رب سے مانگنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کو حیات ہے کہ وہ اپنا، جب بندہ اس سے مانگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے حیات ہے کہ کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور کوئی خیر کا سوال کرتا ہے اور میں اس کو خالی ہاتھ لٹاؤں، تو ہمیں اپنے رب سے کیا مانگنے میں شرم، کیوں نہ مانگے۔ آپ دیکھیں کہ ہر طرح کی دعا مانگا کریں آپ اپنے رب سے، کیوں؟ کیونکہ وہ المجیب ہے، وہ دعاؤں کی قبول کرتا ہے، وہ ہماری مشکل جو ہے نا پریشانی بھی دور کرتا ہے۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ دعا کو قبول کرتے ہوئے کیوں نہ ہماری بات سنے، جب ہم اسے پکارتے ہیں کیوں نہ رسپونڈ کرے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وہ عظیم ذات ہے، وہ پاک پروردگار اس قدر عظیم ذات ہے کہ ہم اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتے۔ تو آپ دیکھیے کہ کبھی بھی انسان جو ہے نا
اپنے رب سے مانگ کے جو ہے نا کبھی بھی نا امید نہ ہو، یہ خوبصورت نام سے اس کو پکارے۔ آج آپ دیکھیں کس قدر مبارک رمضان المبارک کے دن ہیں تھوڑے سے، اب دیکھیں آدھا رمضان گزر گیا اور آپ پکارے اپنے رب کو، کوئی دعائیں رہ گئی ہیں یا ایسے اچھا دعائیں تو مانگی نہیں میں نے؟ تو قرآنی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، ذاتی دعائیں ہیں، ملک کے لیے، صحت کے لیے، اپنی جو ہے نا ریلیشن شپس کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ہر طرح سے دنیا آخرت کی دعائیں مانگیں، اپنے رب سے مانگیں۔ وہ تو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، دنیا کی بھی بھلائیاں مانگیں اس سے، آخرت کی بھی بھلائیاں مانگیں اور جہنم سے عذاب بھی مانگیں، تو وہ تو دعا قبول کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ المجیب ہے، اس نے خود ہی، اس کی رحمت ہے، یہ دعائیں ہمیں قرآن میں سکھائیں کہ وہ ہر طرح سے رسپونڈ کرتا ہے۔ آپ انبیاء کی دعائیں دیکھ لیں، ایک سے ایک بڑھ کے دعائیں، میں حیران ہوتی ہوں کس قدر ہماری زندگی کی وہ ساری دعائیں جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں اور جامع دعائیں ہیں، قرآنی دعائیں، کہ آپ دیکھیں فیملی پرابلم چل رہے ہیں، اسپاؤس کے پرابلم ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ دلوں کو ٹیڑھ سے بچانے کے لیے دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا انک انت الوہاب۔ تو آپ دیکھیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے خود دیکھیں اصحاب کہف، جمعے کا دن ہے، اگر آپ نے نہیں پڑھی سورۃ الکہف تو ضرور پڑھیں، اور اس میں وہ دعا دیکھیں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ صرف اصحاب کہف کی دعا نہیں تھی، کبھی بھی مشکل پریشانی میں آپ کی یہ دو چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں، یہ دو ٹولز ہیں، اللہ کی رحمت اور رشد۔ آپ مانگیں تو صحیح، کیسے کیسے ہدایت ملے گی آپ کو، رشد ملے گی، اللہ کی رحمت آئے گی۔ ساری بات یہ ہے کہ ہم مانگتے اس ایمان سے نہیں ہے نا، بس تھوڑا سا اچھا چلو مانگ لیتی ہوں، پوری دعا کے لوازمات کے ساتھ مانگیں، اس کی تسبیح بیان کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں اور مانگیں اس کے نام کے ساتھ، المجیب، اللہ تعالیٰ کی ذات تو جواب دیتی ہے، پکار کا رسپونڈ کرتی ہے۔ تو اچھا گمان کے ساتھ دعا مانگنی ہے، اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ، کامل یقین اور توکل کے ساتھ، اس کا نام کا واسطہ دے کے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جواب دے گا اور دعا قبول کرے گا۔ اور اگر کسی وجہ سے ابھی دعا قبول نہیں، بعد میں ہو جائے گی، دنیا میں ہی تو آخرت میں اس کا اجر مل جائے گا، کوئی عذاب اور پریشانی مصیبت ٹل جائے گی، اور ہو سکتا ہے اللہ اس کا بہترین نعم البدل مجھے دے دے، اس سے بہتر کوئی اور چیز عطا کر دے۔ تو میں نے مانگنا نہیں چھوڑنا، میرا رب تو قریب اور مجیب ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو میں کیوں نہ اس کو پکاروں اور صرف اسی کو پکاروں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ تھا ہمارے رب کا خوبصورت نام المجیب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، ہم سب کی نیتوں اور ارادوں کو جو ہے نا اپنے لیے خالص کر دے، اور ہمیں جو ہے نا توفیق دے کہ خالص صرف اسی کو پکاریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس سے مراد پا کے چونکہ آپ ساتھ دعا کریں، ولم اکم بدعاء ربی شقیہ، پاک پروردگار تجھے پکار کے میں کبھی نامراد نہیں ہوئی، یہ مسئلہ ہے، دعا قبول کر دے، تو المجیب ہے، تو جواب دیتا ہے، اسے قبول بھی فرما لے، اور کوئی کمی کوتاہیاں تو معاف بھی کر دے۔ عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں، غافل دل کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ انسان اپنے مال کو بھی دیکھے کہ وہ فرما برداری والی زندگی گزارے اور اس کی دعوت پر لبیک کہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو قبول کرے، ہمارے عمل کو نیک اور صالح کرے، اور اپنی بارگاہ میں ہماری جو رمضان کی باتیں، رمضان کے علاوہ، اور ہمیں اپنے دین سے، اسلام سے جوڑے، قرآن سے جوڑے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔